بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہے۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ خود فرما رہے تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں۔ ان کی آرزو کیا تھی کہ صرف جنت میں یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا، یہ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ اور بہت سارے جو ان کے بڑے تھے، جو پوپ تھے، ان کے پادری تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے دین کو جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے بندوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا کہ جنت میں یہودی اور نصرانی جائے گا، جنت میں یہودی اور عیسائی جائے گا، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ آج بھی ایسا ہے، کتنے لوگ انہیں پتہ یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، پتہ ہے، لیکن اپنے بڑے جو مولوی صاحبان ذاکرین ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے ان کا ذہن بنایا ہوا ہے، ان کا ذہن ایسا بنایا کہ جی یہ صحیح ہے، اسی میں تم کامیاب ہو، حالانکہ وہ گمراہی کے اندر ہے۔ یہ ان کا بھی خیال تھا۔ اللہ فرماتے تلک امانیہم، یہ تمہارے آرزو ہیں، صرف تمنائیں ہیں۔ قل پیغمبر ان سے کہہ دو، یہودی اور عیسائی سے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنے بات میں سچے ہوں تو دلیل لے کر آؤ، بلا دلیل بات نہ کرو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہودی اور نصرانی جنت جائے گا، لے آؤ دلیل۔ اگر تم سچے ہو، ظاہر سی بات ہے دلیل پیش نہ کر سکے، وہ جھوٹے تھے۔ اللہ آگے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھلا کیوں نہیں، پریشان نہ ہو مسلمانوں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابعداری اور فرمانبرداری میں لائے گا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ ہم نے فقہا میں کے مسئلوں میں پڑھا ہے، متفقہ فیصلہ ہے، کسی شخص نے غلطی سے نماز ادا کر دی، اس کا وضو نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں جا کر کے وہ وضو کر کے آ رہا ہے، تو وہ جو بغیر وضو کا نماز غلطی سے پڑھا ہے، اللہ اس نماز کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں، انسان سے غلطی سے ہو گیا لیکن اللہ ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے اس کا قضا کرنا ضروری ہے لیکن اللہ پھر بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سارا کا سارا جمع ہے اور اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اور پریشانی ہوگی۔ یہ جنتیوں کا صفت ہے۔ دنیا مکس ہے، خوف و غم بھی ہوگا، ٹھیک ہے، آخرت میں غم ہی غم ہوگا۔ جو ان چیزوں سے پاک ہے اس کا نام جنت ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر بھی وہ لوگ جو جنت کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اللہ کے لیے مقبول ہو چکے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہیں، اب وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی قریب ہو کر کے دیکھ لو، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، ان کے چہروں سے مسکراہٹ چمک رہی ہوتی ہے، دمک رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی پریشانی اور غم نہیں ہوتا۔ یہ آیت 111 اور 112 میں اللہ رب العزت ہمیں دو پیغام اور سبق پڑھا رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ لوگوں، ایمان اور عمل یہ ہے جنت کا راستہ۔ نسب اور نسبت، میں فلاں ہوں، فلاں کا تعلق دار ہوں یا فلاں قوم سے ہوں، اس سے کوئی جنت نہیں ملتا۔ جنت ملتا ہے ایمان اور نیک عمل پر۔ نمبر 2، علمی دلیل کے بغیر کوئی فرد یا کوئی جماعت وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی علمی دلیل نہ ہو، مضبوط قوی دلیل نہ ہو، اس وقت تک کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ جہنمی ہونے کے لیے بڑے دلائل چاہیے، یہ فتاویٰ کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آخری آیت میں ہمیں پیغام یہ دیا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے صحیح عقیدہ ہونا، نیک عمل ہونا اور اخلاص ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں، عقیدہ درست ہوگا، عمل نیک ہوگا، اخلاص اس کے پیچھے مضبوط ہوگا، یہ 3 چیزیں جب ہوں گے تو جنت کے اندر داخلہ آسان ہوگا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو اور آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے کوئی بلائی، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی
ہر چیز دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا الا مگر وہ من کان ہودا او نصارا جو یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تلک امانیہم یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل اے پیغمبر کہہ دو ہاتو لے کر آؤ برہانکم جو تمہارے پاس دلیل ہے ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بھلا کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے جھکا دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا وہو محسن اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے فلہ اجرہ عند ربہ اپنے رب کے پاس اس کے لیے بڑا ثواب ہے ولا خوف علیہم اور اس کا کوئی خوف نہ ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 110 111 112 ہے۔ ان کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے سازش اور ان کے چال بتائے جو مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور انہیں نجات کا راستہ بتلاتے ہوئے اللہ فرماتے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ مسلمانوں نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ نماز قائم کرو بہت بڑا عنوان ہے، وقت کا تقاضا ہے اور بہت ضروری ہے۔ امت نماز میں جب غافل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے عذاب مسلط کیے۔ یہ جو معاشیت کی تنگی ہے، یہ جو بارش کا نہ ہونا ہے، یہ جو قدم قدم پہ لاشیں گر رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو ماں باپ کے نافرمان بڑھ رہے ہیں، یہ جو ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ نماز سے دور ہو گئے ہیں۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو قرآن کا سب سے بڑا پیغام، آسمان کی طرف سے اللہ کی جانب سے سب سے بڑا پیغام اقیم الصلاۃ نماز ادا کرو۔ اور پھر نمازوں میں جس نماز کو اللہ نے اہمیت دی ہے اور جس نماز میں اللہ نے خزانے چھپائے ہیں اس کو نماز فجر کہتے ہیں۔ آج امت نماز فجر سے غافل ہوئی۔ نماز فجر وہ نماز ہے، اس کے اوپر میں نے بہت فضائل مزید بیان کیے ہیں، لیکن جب کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو جتنے حشرات ہیں، جتنے چڑیا پرندے وغیرہ ہیں، یہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، یہ سب اس کے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ نور اسی نماز سے ملتا ہے، رزق اسی نماز سے ملتا ہے، سکون اسی فجر کی نماز سے ملتا ہے۔ وہ گھرانے ہمیشہ جھگڑوں سے پاک رہتے ہیں جن گھرانوں میں فجر کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایمانداری سے ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے گھر پہ نظر دوڑا دو، کیوں ہم اتنے پیچھے ہو گئے ہیں۔ اور صرف رمضان آنے دو، مسجد بھری ہوئی ہوگی، اور جب رمضان گزر جائے بس وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں حکم اللہ اکثر قرآن میں ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ نماز سے انفرادی اصلاح ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے اجتماعی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر دو، نماز سے انسان کا حب جاہ، نفس کا تکبر ختم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے حب مال کا جو لالچ ہے وہ انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ مسلمانوں جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اپنے آپ کے لیے اللہ کے پاس پاؤ گے، ضائع نہیں ہوگا۔ نیک عمل کرتے رہو، اللہ کے پاس سب جمع ہو رہا ہے، جس صورت میں بھی ہو، سجدوں کی صورت میں، خیراتوں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، جس صورت میں تم بھی عبادت کرو اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وقالو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کہتے ہیں